نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس وقال تبارك وتعالى في مقام آخر هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال تبارك وتعالى في مقام آخر قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله مولانا العظيم. اس جگہ پر بہت بڑی بڑی شخصیات آئے ہیں، بیانات بھی کی ہیں۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک بار یہاں حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی، جس کو ہم علی میاں کہتے تھے، وہ بھی یہاں تشریف لائے تھے اور انہوں نے بیان بھی کیا تھا۔ ان لوگ بڑے حضرات کو تو معلوم ہوگا، لیکن وہ بھی یہاں آئے تھے۔ تو یہاں ہمارے استاد محترم شیخ الحدیث اور شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، ان کی بیانات ہوتے ہیں، اور یہاں سیانت المسلمین کی اجلاس ہوتے ہیں، اجتماعات ہوتے ہیں، ان میں حضرت تانوی ہوتے رہے، حکیم الامت حضرت تانوی ہوتے رہے کہ بڑے بڑے خلفاء آئے ہیں، انہوں نے بیانات کی ہیں۔ تو میں یہاں بیٹھ کر مجھے یہ سوچ میں پڑ گیا کہ میں کیا کہوں گا۔ اور پھر یہاں حضرت مولانا فضل رحیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کی میٹھی زبان اور ہنسمکھ چہرہ، اور وہ ہمیشہ آپ کے سامنے ہوتا ہے۔ تو اب ان کی موجودگی میں مجھ جیسے ایک دیہاتی ایک آدمی جس کو سلیقہ بھی نہیں آتا، وہ کیا بات کرے گا؟ لیکن حکم کی تعمیل میں ایک چند کلمات، چند باتیں ہمارے طلباء سے عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم وہ باتیں کریں جو ہمارے لیے سب کے لیے مفید ہوں۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے یہ بات تو آپ سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں قرآن مجید میں کہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے لیے بنائی ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، اسی کی طرف سے ہے، اور یہ عقلاً بھی ثابت ہے، نقلاً بھی ثابت ہے۔ اور یہ اس کائنات کا، اتنی بڑی کائنات جو ہمارے لیے بنائی ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے عدل اور حکمت کے ساتھ ایسی لگی بندی قواعد بنائے ہیں، جس طرح دو دونے چار۔ یہ سورج اور چاند
یہ پانی، یہ ہوائیں، جتنی چیزیں ہیں سب کے سب ایسے اصول کے مطابق چلتے ہیں کہ اس میں 2 دونے 4 سے کی طرح چلتے ہیں، اس سے بھی زیادہ۔ آپ سورج کو دیکھیں، چاند کو دیکھیں، کس طرح کس طرح سے جاتے ہیں، کس ترتیب سے جاتے ہیں، اور اس طرح پانی ہے، ہوائیں ہیں، وغیرہ وغیرہ سارے۔ تو اس قدر اللہ تعالیٰ جل جلالہ کائنات میں، پوری کائنات میں قائماً بالقسط ہے، قائماً بالقسط۔ اب ظاہر ہے کہ جو چیز انسان کے لیے بنائی ہو، اور انسان کے لیے بنائی ہو، اور ایسی عدل و قسط پر بنائی ہو جس سے آگے کوئی صورت نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے اونٹ کو انسان کے لیے بنایا ہے، مرغی بھی بنائی ہے، گدھا بھی بنایا ہے۔ گدھے اپنے حساب کتاب کے لیے ہیں، اونٹ بڑے بڑے بار لینے کے لیے ہے۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت۔ اب آپ دیکھیں اونٹ کو، اونٹ جیسا جتنا بار اٹھاتا ہے اتنا جسم دیا، اور اس کو اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ بھی اس کو سکھایا۔ اس طرح اگر وہ گدھے کی طرح بیٹھتا تو اس پر آپ کیسے بار ڈالتے؟ آپ مجھے بتائیں۔ 8 من بار وہ لیتا ہے، اگر کڑے کڑے اس پر آپ لگاتے ہو تو نہیں لگا سکتے، اگر بیٹھے بیٹھے گدھے کی طرح بیٹھتا ہو پھر لگائیں پھر بھی اٹھ نہیں سکتا، پھر تو پوری علاقے کو بلانا پڑے گا کہ آ جاؤ، آج ہم نے بار اٹھانا ہے۔ تو آپ دیکھیں جو چیز جس کام کے لیے بنائی ہے وہ کس طرح نپی تلی چیز ہے۔ تو یہاں سے اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیسی صلاحیت دی ہوں گی۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ تو یہاں سے آپ اندازہ لگائیں، تو جب اس انسان کے اندر وہ چیز بگڑ جاتی ہے جس کو ہم انسانیت کہتے ہیں تو دنیا میں بگاڑ آتا ہے، کیونکہ دنیا کسی کی خواہشات پر نہیں چلتی، کسی کی تمناؤں پر نہیں چلتی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا اتنا محکم نظام ہو، اتنا مضبوط نظام ہو، اور وہ ہماری خواہشات کے مطابق چلے؟ تمہاری خواہش اور ہے، میری خواہش اور ہے۔ تو انسانوں کے لیے بھی لگی بندی ضوابط ہے، جس کا آخری کڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس پر نبوت ختم ہو گئی۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا کہ ہماری یہ کمزوری ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ بس چونکہ ہم مسلمان ہیں ہمارے کام ہوتے چلے جائیں گے۔ تو یہ ہماری امانی ہے، امانی، تلک امانیہم، جس طرح پچھلی قومیں امانی میں مبتلا ہو گئی تھی۔ تلک امانیہم، امانی اس آرزو کو کہتا ہے جس کی اس خواہش کو کہتے ہیں کہ جس کی پشت پر حقیقت نہ ہو۔ جھوٹی آرزو ہم کہتے ہیں کہ جھوٹی خواب۔ تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ ایک جگہ فرماتے ہیں لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، نہ تمہارے خواہشات پر اللہ تعالیٰ فیصلے کرتے ہیں یا کامیابی کا دار و مدار ہے، اور نہ تم سے پہلے لوگوں کا، اہل کتاب کا، ان کا اس کا پر دار و مدار تھا۔ اللہ تعالیٰ کا ہاں ایک قانون ہے، اس پر چلو گے، اخلاص سے چلو گے تو کیا ہوگا؟ پھر کامیابی ہوگی، پھر اللہ رب العالمین جل جلالہ تمہارا ساتھ دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو درخواست کی، دعا کی کہ اللہ تو نے فرعون کو ایسے ایسے قوت دی ہے، مال دیا ہے، اسلحہ وغیرہ وغیرہ اسباب دی ہیں،
اسے سب کچھ لے لو، یہ اس پر مہر لگا دو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ تمہاری دعا کو میں نے قبول کر دیا، فاستقیما، کیا کرو؟ وہ کام اختیار کرو جو تمہاری کیا ہے، بس میں ہے، وہ تو اختیار کرو، ڈٹ جاؤ۔ ہم مظاہرے کرتے ہیں، ہم وہ ریلیاں نکالتے ہیں اور اپنے بیانات میں بڑے شور شعب ہم نے لگایا ہوتا ہے، لیکن جب وہ مظاہرہ ختم ہو جاتا ہے تو ہم نے کہا کہ ہم نے بڑا کام کر دیا، بس ہم بیٹھ گئے۔ اس مظاہرے کے پیچھے کوئی قوت نہیں ہوتی، کوئی حقیقت نہیں ہوتی، تو ہمارا سارا جو جذبہ ہوتا ہے، بڑاس ہوتا ہے، وہ کہاں نکل جاتا ہے؟ جو قوت ہوتی ہے، اسٹیم ہوتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تبدیلی ایسے نہیں لاتے، یاد رکھیں۔ تو آج جو ہم اس کائنات میں، اس دنیا میں ہم فساد دیکھتے ہیں، دلوں میں فساد ہے، علاقوں میں فساد ہے، قوم میں فساد ہے، ملک میں فساد ہے، پوری دنیا میں فساد ہے، پوری دنیا فساد سے بھرا ہوا ہے، اس کی وجہ یہ انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم علاج کے طریقے سوچتے ہیں کہ کیا علاج ہونا چاہیے۔ کوئی قومیت میں علاج ڈھونڈتا ہے، کوئی مال میں علاج ڈھونڈتا ہے، کوئی کہتے ہیں کہ نہ مجھ پر سیاہ ہو چکا ہے، عاملوں کے پاس جاؤ، وہاں علاج ڈھونڈتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ بیماری بھی بتاتا ہے کہ تمہاری ہاتھوں کی کمائی ہے، تمہارے لیے دنیا بنائی گئی ہے، جب تم بگڑ جاؤ گے تو بگاڑ آئے گا۔ تو اس سے یہ تو تھوڑی سی چیز ہے، تھوڑی سی بات، تمہارے بعض اعمال کا ذائقہ تم کو چکھایا دیا جا رہا ہے، اس لیے کہ تاکہ لعلہم یرجعون، تاکہ یہ لوگ واپس آ جائیں اللہ کی طرف۔ تو اصل چیز کیا ہے کہ ہم بگڑ جاتے ہیں، اور ہماری بگڑنے کے لیے میں بتاؤں گا کہ اس کی ہماری اصلاح کے لیے آپ لوگ ہیں، طلباء ہیں، علماء ہیں۔ یاد رکھیں جتنے امتیں پہلی گزر چکی ہیں، جب وہ ٹھیک راستے پر تھی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان تھا، فضلتکم علی العالمین، تم کو من کیا پوری عالموں پر، جہان والوں پر تم کو سپر طاقت بنایا، تم کو فضیلت دی، علم کے لحاظ سے، اخلاق کے لحاظ سے، اور دبدبے کے لحاظ سے، شان کے لحاظ سے، اور ہمیں بھی فرمایا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہمت مت ہارو، تو دلی مت بن جاؤ، تم بھی غالب ہوں گے، اعلیٰ ہوں گے اگر تم کیوں مومن۔ خطاب مومنوں کو ہے، خطاب مومنوں کو ہے کہ اگر تم کیا ہو، سچے مومن ہو، تو سچا مومن ہو تو تبھی ہوگا، تو اس کے لیے ذریعہ آپ ہیں۔ سچے مومنوں کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کام تھے، وہ تو علماء کے کام ہے، وہی کام علماء ہے، تم ان کی وارث ہو۔ یتلو علیہم آیاتہ، جو لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی آیاتوں کو تلاوت کرتے ہیں، وہ تو آپ کرتے ہیں، لیکن اس تلاوت کے اندر ایک بات اور چھپی ہوئی ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ تلا یتلو، آپ کو پتہ ہے کس پیچھے پیچھے چل، کہ اس کی حقیقت پر بھی کیا ہو، تم روا دوا ہو، پڑھتے پڑھاتی بھی ہو، اور اس کو کیا ہو، اس پر عمل بھی کرو۔ پہلی قوموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ جو لوگ حق کا تلاوت کرتے ہیں،
وہ اس کتاب کو قبول کرتے ہیں کیونکہ اس کتابوں میں یہ کتاب موجود ہے، اس کتاب کی پیشنگوئیاں موجود ہیں، اس لیے اس پر عمل کرتے ہیں وہ۔ اب دیکھو کون لوگ اتباع کرتے ہیں یہود میں سے، نصارہ میں سے، جو اپنی کتاب کی تلاوت، یہ ہماری کتاب کے بارے میں نہیں کہا، جو اپنی کتاب کی کیا ہے وہ ٹھیک تلاوت کرتے تھے، اس کے پیچھے چلتے تھے، اس کو مانتے تھے، تو کیا تھا، تو وہ اس کتاب پر بھی عمل کرتے۔ تو میں ایک عاجزانہ درخواست کرتا ہوں کہ طلباء کو کہ یہ تو ہو گیا بات کہ اب مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے لیے بھیجا ہے، اخرجت للناس، اس امت کے بگاڑ سے دنیا میں بگاڑ آئے گی، اس دنیا کی اصلاح سے دنیا میں اصلاح آئے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیغام پہنچانے والے، سمجھانے والے، اس پر چلانے والے یہ امت ہے۔ جب یہ صحیح طور پر پیغام نہیں پہنچائے گا، نہیں سمجھائے گا، نہیں چلائے گا، تو اللہ رب العالمین جل جلالہ دوسری قوموں کو اس پر مسلط فرمائے گا، اس کو ذلیل کر دے گا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ تم سے مبلغین ہو، ہمیں فرمایا دو جگہ، اب دیکھیں گے، ایک جگہ فرمایا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تم امتی وسط ہو تاکہ لوگوں پر گواہ رہو۔ آخرت میں تو ہوگا، تو آخرت میں کون لوگ گواہی دے گا؟ جو جس نے دنیا میں گواہی دی ہوگی تب دے گا۔ تو شہید آپ کو پتہ ہے کس کو کہتے ہیں، گواہ کس کو کہتے ہیں؟ گواہی کون دے سکتا ہے؟ جو جس آنکھ کو چاند دیکھا ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان آنکھوں سے چاند دیکھا ہے، یہ نہیں کہ میں نے سنا ہے۔ آپ قبول کرو گے اس کی شہادت کو؟ تو آپ کا ایسا اللہ رب العالمین پر یقین ہو، اللہ تعالیٰ کے احکام پر یقین ہو، جس طرح دو دونے چار، ایسی یقین کی بات تم گواہی دے سکتے ہو۔ اس لیے ہم کہتے ہیں اشہد ان لا الہ، اذان میں کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اگر ہم صرف زبان سے کہتے ہیں، ہماری یقین نہ ہو تو ہماری گواہی جھوٹی ہے۔ دوسری بات، گواہ وہ ہوتا ہے جو جب یقین ہوتا ہے تو پھر وہ عمل کے خلاف، اس جو گواہی دیتا ہے اس کی مخالفت نہیں کرتا۔ تھوڑا پانی دے دیں، یہ پانی ہے، میں کہتا ہوں کہ یہ پانی زہریلا ہے، زہریلا ہے، بہت، جو بھی پیے گا وہ مرے گا، اور ایک گھونٹ سے مرے گا، اتنا خطرناک پانی ہے۔ پی ہوگا ہمارا قول، تبلیغ ہو گیا ہماری، بچوں 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 بچوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم مانو گے کہ خطرناک ہے؟ ہماری گواہی ہم نے کیا کیا؟ غلط ثابت کر دیا۔ تو عملی لحاظ سے، قلبی لحاظ سے ہم گواہ ہوں، زبان کے لحاظ سے گواہ ہوں، اور عمل کے لحاظ سے گواہ ہوں، یہ ہمارا کام ہے۔ اور اس میں جس طرح یہ پوری دنیا، پوری امت مسلمہ دوسری امتوں کا دل ہے، گویا کیا ہے، اگر یہ خراب ہو جاتے تو پوری دنیا کے لوگ خراب ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس امت کے دل کون ہے؟ سوال ابھی ہے، اس امت کا بھی ایک دل ہے، اسی لیے اس دل کی قدر کی جاتی ہے، اسی لیے اس دل پر چیزوں کو قربان کیا جاتا ہے، وہ ہے علماء۔ کون ہے؟ اس امت کے دل علماء ہے۔ جب علماء
اپنی ذمہ داریاں پوری کریں گے، اللہ والے ہوں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر امت ٹھیک ہوگی۔ جب امت ٹھیک ہوگی تو دنیا ٹھیک ہوگی۔ لیکن اگر ہم بھی دنیا کی طرف چلے گئے، مال کی محبت، منصب کی محبت اور بڑوں کی چپلوسیاں کرنے لگے، مالداروں کی چپلوسیاں کرنے لگے، تو پھر یاد رکھیں تم ان کی دام میں آ جاؤ گے۔ حاجی خواص رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے علماء تم باز ہو، باز جانتے شہین، تم شہین ہو، اس کو کوئی بادشاہ ہاتھ نہیں لگا سکتا، بہت اونچا اٹھتا ہے، کوئی اس کو پکڑ نہیں سکتا، بہت اونچا اٹھتا ہے، لیکن شکاری اس کو پکڑتا ہے۔ شکاری کیسے پکڑتا ہے؟ اس کے لیے جال بچھاتا ہے، اس میں بسیدہ ہڈی رکھتی ہے، اور بسیدہ وہ اوپر سے دور سے دیکھتا ہے، جب وہ دیکھتا ہے کہ وہ یہ تو مفت ہڈی ہے، مفت شکار ہے، تو اس پر اوپر سے جب پڑ جاتا ہے۔ یہ کوئی چڑیا اس میں باندھی ہوئی ہوتی ہے، تو جب آ جاتا ہے تو اس میں پھنس جاتا ہے، بچوں کا کھلونا بن جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تم باز ہو، تم کو کوئی ہاتھ نہیں پہنچا سکتا، کسی کا ہاتھ نہیں پہنچ سکتا، لیکن اگر تم اس دنیا کی مردار پر آپ آ گئے تو پھر تم عوام کا کھلونا بن جاؤ گے۔ ایک بار میں نماز پڑھتا تھا کسی کی جگہ، تو وہ کہتے تھے کہ یہاں کمیٹی والے یہ بات کرتے ہیں کس طرح کرنا چاہیے۔ اب امام کو کہتے ہیں، امام پیشوا ہوتا ہے، تو کمیٹی والے کون تھے؟ اس میں ریٹائر کرنل ہوگا، ریٹائر کیا وہ اس کو کیا ڈاکٹر ہوگا، انجینئر ہوگا، سارے جب بوڑھی ہو جاتے ہیں یہ ہمارے کیا ہو جاتے ہیں، یہ سرپرست بنتے ہیں۔ اور پھر ملا کو کہتے ہیں، امام کو، کہ تم ہماری مرضی کے مطابق چلو گے۔ تو یہ امام لوگوں کو چلاتے ہیں یا امام کو لوگ چلاتے ہیں؟ اب امام کو اس لیے لوگ چلاتے ہیں کہ وہ دنیا کے لیے آیا ہے، ورنہ اس بات کو کون پکڑ سکتا تھا؟ آپ طلباء میری بات سن رہے ہیں؟ تم نے ایسے بننا ہے۔ تم جامعہ اشرفیہ کے طلباء ہو، کو پتہ ہے کس کے ہے؟ جامعہ اشرفیہ کے طلباء ہو، تم کو ایک ایک ایسی بننا ہے کہ باز بننا ہے، دین کا باز، تم کو کوئی قابو نہ کرے۔ تم اس کو اب یہ کیسے بنو گے؟ سوال یہ ہے۔ یاد رکھیں، ایک ہے قالی علوم، آپ نے نام سنا ہوگا قالی علوم، کہ فلان قال کا عالم ہے اور فلان حال کا عالم ہے، یہ آپ نے سنا ہوگا۔ قال کی علم اس کو کہتے ہیں، قالی علوم، جو زبان سے، تحریر سے، تقریر سے، آج کل آڈیو سے، اور ایک فتنہ ویڈیو سے یہ سمجھ میں آتی ہے، لیکن حالی علوم قطعاً ان چیزوں سے نہیں آئے گی۔ یہ رہنمائی تو کرے گی، رہنمائی کرے گی، لیکن وہ آپ کو اس کا مزہ نہیں چکھا سکتے، اس پر تم کو پختہ نہیں کر سکتے۔ میری جیب میں ایک آم ہے، طلباء نے آم دیکھا نہیں ہے تم میں سے، آپ نے دیکھا ہے، لیکن ہم کربوہ کی بات کرتے ہیں جہاں یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ بچوں کو بلایا کہ تم کو آم کی، میری جیب میں نہیں ہے، کسی کوئی اور وہ بتاتا ہوں کہ آم ایسا ہوتا ہے، وہ نہیں جو لکھتے ہیں ڈرائنگ والے، میں ڈرائنگ میں 5 جماعت میں نے بھی پڑھی ہے، 7 جماعتیں، تو ڈرائنگ اس میں کہتا تھا
کہ آم لگاؤ، آم میں نے بنا دیا، ایسا آم ہوتا ہے، اس کا یہ ذائقہ ہوتا ہے، ترش بھی ہوتا ہے اور درمیان میں تھوڑا سا گڑ بھی ڈالا جاتا ہے، اس طرح ہوتا ہے۔ یہ میں نے پھر اس کی یہ خواص ہے، یہ خاصیت ہے، یہ خاصیت، یہ خاصیت ہے، آپ نے جان لیا، طالب علم شاعر تھا، سمجھ گیا وہ کہ یہ ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ لیکن کیا اس نے آم کو دیکھا، چکھا، معلوم کیا، اس کا مزہ معلوم ہوا اس کو؟ قطعاً نہیں۔ پھر باغبان آ گئے، اس نے بتایا کہ ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے، پھر بھی نہیں سمجھے گا۔ پھر کسی نے اس کی ویڈیو بتایا، ویڈیو اس میں بتایا کہ دیکھو یہ باغ ہے، اس پہ آم لگے ہوئے ہیں، کتنا مزیدار ہے، تم چکھو کتنا مزیدار ہے۔ اگر وہ اس کو چکھے گا موبائل کو، تو پھیکا ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اب وہاں سے ایک گنوارا آدمی آ رہا تھا، وہ ملتان سے آیا تھا، کربوغ شریف آیا تھا۔ ملتان آتے ہیں لوگ وہاں وقت لگانے کے لیے، یہ کراچی سے آیا کربوغ شریف۔ تو یہ اس نے جیب میں آم تک کہیں اپنے لیے لایا تھا، تو نے کہا بھائی کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ اس ذہین ترین طالب علم ہے، اس کو ہم یہ آم کی کیا آم سکھاتے ہیں۔ کہہ رہے تم پاگل ہو، یہ دیکھو آم نکالا اور کہو کہ یہ کھاؤ، اوہ یہ سارے جھوٹ بولتے تھے۔ سچی بات تو یہ ہے جو تمہاری جیب میں تھی۔ اسی لیے حضرت گوئی رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ ہم حضرت عاجز صاحب رحمۃ اللہ کے پاس جب جاتے تھے، اس لیے نہیں کہ کوئی کتاب سیکھتے تھے، لیکن ہم نے جو کہ وہ مٹھائیوں کی خواص دیکھے تھے، کتابوں میں پڑھے تھے، اس دکان پر جا کر ہم نے وہاں سے کھا لیے۔ تو یہ ہے کیا؟ حالی علوم۔ حالی علوم کا طریقہ کیا ہے؟ علم تو ہوگا، رہنمائی کرے گا تمہارا، ظاہری علوم بھی ہوں گے، اور ساتھ دوسری چیز کثرت ذکر، تیسری چیز صحبت صالح، صحبت صالح، چوتھی چیز مجاہدہ۔ جب مجاہدہ کرو گے یہ مجاہد سے ملے گا، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ تو ہمارے جو بزرگان دین تھے، وہ دیوبند کا یہ چلا آ رہا ہے کہ اس میں یہ دونوں علوم کی کیا تھی، وہ حامل تھے، علوم حال کی بھی، علوم قال کی بھی۔ یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا حال تھا کہ وہ اس میں علماء، آپ تو طریقے پڑھتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، اس میں جس کو نام علماء تھا، باقی تو جو ضروری احکام تھے وہ سب کو معلوم تھے، نماز کا حکم معلوم تھا، نماز کیسا ہوتا ہے، پڑھا جاتا ہے، فرائض واجبات معلوم نہیں تھے، بس جس نبی کے ہمیں دیکھا کس طرح پڑھتے ہیں وہی پڑھنے لگے۔ لیکن جو باقاعدہ عالم تھے اس میں 7 یاد ہو جائے گا، پھر جب زور لگایا تو 10 15، اور جب اور کو شامل کیا یہ بھی ہے یہ بھی ہے، تو تقریباً 30 سے زیادہ نہیں ہوتے تھے۔ آپ کتابوں میں ڈھونڈے، قال کی علوم علماء کتنے تھے؟ 30 سے زیادہ نہیں تھے۔ اب دیکھیں کتابوں کو، لیکن حال کی علوم سب کو حاصل تھے، تزکیہ سب کا ہو چکا تھا۔ تو آپ لوگوں کو صرف علم نہیں سکھاؤ گے، تزکیہ بھی سکھاؤ گے، تو آپ کو تزکیہ کی زیادہ ضرورت ہے یا نہیں؟ جس نے پڑھانی ہو ہدایہ آخرین
اس نے خود پڑھا ہوگا نہیں پڑھا ہوگا، اس کا مایا ہوگا نہیں ہوگا مایا، جب اس کا مایا ہوگا تب پڑھا سکے گا۔ صرف نحو وہی پڑھائے گا جو اس نے اوپر کے علوم حاصل کیے ہوں گے۔ تو آپ تو لوگوں کی اصلاح پر مأمور ہیں، ہونے والے ہیں، آپ اب رنگوٹ ہے، چل رہے ہیں، سیکھ رہے ہو۔ تو آپ کو تو چاہیے کہ آپ کا تزکیہ بہت بڑے پیمانے پر ہو۔ کیا 5ویں کلاس کو پڑھانے والا 4تھی کلاس والا ہوگا، 3ری کلاس والا ہوگا؟ کم از کم 10 تو پڑھے ہوں گے تب بتائے گا۔ تو تمہارا تزکیہ تو اس سے اونچا ہونا چاہیے، اور فلاح کا دار و مدار ہے کس پر؟ تزکیہ پر ہے۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ اسی بات پر آ گیا اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے وہی بات کی کہ یقیناً کامیاب ہوا جس نے تزکیہ کیا۔ تزکیہ آج کل مشکل ہی پیش آ رہی ہے کہ ہم تصوف نے ہم کو کیا بنایا، وہ بھی ایک رسمی چیز بن گئی۔ تزکیہ یہ ہے کہ انسان کے دل سے حسد، شرک، نفاق، ساری یہ بیماریاں یہ دور ہو جائیں، دنیا کی لالچ، محبت ہو، لیکن آخرت پر غالب نہ ہو، آخرت پر غالب نہ ہو، یہ ساری دور ہو جائے تو اس کا دل پر اللہ رب العالمین جل جلالہ کی طرف سے فیضان ہوتا ہے، تجلی ہوتی ہے۔ گندگیوں میں اللہ تعالیٰ، کیا تم گندی شیشے میں عطر ڈالتے ہو؟ بتاؤ، جس کے اندر پخانہ ہو، جس شیشے کے اندر، تم اس کے اندر عطر ڈالو گے تو پھر اللہ تعالیٰ پر تم کیسے گمان کرتے ہو؟ ان چیزوں کو دل سے پاک کرو تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی محرت تجلی ہوگی، تمہارے اندر رحم آئے گا، تمہارے اندر عدل آئے گا، تمہارے اندر امانت آئے گی، تمہارے اندر صداقت آئے گی، تم سچ ہوں گے، تم پر اعتماد کیا جائے گا۔ تو یہ تزکیہ کیا ہو گیا؟ ابھی آپ کی سنور گئے، کیا گیا؟ آپ سنور گئے، آپ کا قلب سلیم بن گیا، آپ کی دنیا نظر آئے گی، لیکن دنیا سے آگے تمہاری نظر اللہ رب العالمین پر جائے گی کہ طاقت والا وہی ہے، قدرت والا وہی ہے، اس لیے پوری دنیا مل کر تم کو نہیں جھکا سکتا۔ یہ جھکاتے ہیں، اس لیے جھکاتے ہیں کہ تم چیزوں کو دیکھتے ہو، اور جو شخص اس چیزوں کی جس کی نظر آر پر ہو جاتی ہے، کس کو دیکھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طاقت کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کو نہیں، اللہ تعالیٰ کی طاقت کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اس کو دیکھتے ہیں کہ پوری کائنات اللہ کے حکم سے چل رہی ہے۔ اس بات کا اس کا دل دیکھ لے، حالی علوم حاصل ہوا کیا؟ پھر یہ آدمی کسی مخلوق کے سامنے سر جھکا سکتا ہے؟ پھر ڈر سکتا ہے؟ نہیں ڈر سکتا۔ وہ کہتے ہیں میں اکیلا تمہارا سب دنیا سے لڑتا ہوں، پوری دنیا سے۔ اس کو پتہ ہے کہ پوری دنیا خدا کے ہاتھ میں ہے، ڈرے گا کیسے؟ تو یہ جب اس کے اندر یہ بات آ جائے تو یہ رنگ الہی ہے، کیا ہے؟ اللہ کا رنگ ہے، اللہ کی دین کا رنگ ہے۔ یہ صحابہ کرام سب کو حاصل تھا، صبغۃ اللہ، اللہ تعالیٰ کا رنگ ہے۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ تعالیٰ سے کس کا رنگ اچھا ہے؟ یہ کیسے حاصل ہوا؟ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، ہم صرف یہی کہہ کے وَنَحْنُ عَابِدُونَ لَهُ، آپ جانتے ہیں، حسر کے معنی میں بھی جانتے ہیں، وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، ہم صرف اسی کی بندگی کرتے تھے کیونکہ ہمارے سامنے صرف وہی تھا، مخلوق نہیں تھی، ہم صرف خاص اس کی بندگی کر رہے تھے، تو اس کی اس بندگی سے ہم پر ہی رنگ چڑھ گیا۔ تو آپ حضرات طلباء ایک تو یہ کام کریں
کہ شکر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے دین کے لیے منتخب فرمایا. کہو کہ الحمدللہ. دوسری بات یہ کہ اب اس کی قدردانی کرو. ایسا نہ کرو کہ میرا بھائی تو ڈاکٹر بن رہا ہے یا میں کیا بنوں گا، فار ہوں گا، پیسہ نہیں ہوگا. آپ کو پتہ ہے جو لوگ نوکریاں کرتے ہیں، نوکریاں، اس کو 2 وقت کا روٹی بمشکل ملتا ہے. تم کو 2 وقت کی روٹی ملتی ہے؟ نہیں ملتی. جب آپ طلباء ہیں، آپ کو اتنا وظیفہ ملتا ہے کہ 2 وقت کی روٹی آپ کو ملتی ہے. ملتی ہے؟ الحمدللہ ملتی ہے. تو جب آپ عالم بن جاؤ گے تو اس کو کیوں تصور کرتے ہو کہ جب میں عالم بن جاؤں گا پھر کیا کروں گا؟ وہی رب تم کو یہ کھلائے گا. تو شکر کرو. یہ نہ کہو کہ فلان ڈاکٹر بن رہا ہے اور میں کمزور کام کر رہا ہوں. وہی تم کو اللہ تعالیٰ کی نمائندگی بن رہے ہو اور وہ پیشاب ٹیسٹ کرے گا. کون بہتر ہے؟ وہ فوجی جنرل بن جائے گا، وہ تو تمہارا چوکیدار ہے. تو گھر والا مالک کیا ہوتے اچھا ہوتا ہے یا چوکیدار اچھا ہوتا ہے؟ عہدے میں مالک. تو اپنے آپ کو سنوارو، پھر واقعی یہ لوگ آپ کی جوتی میں آ جائیں گے. لیکن اگر آپ کی دلوں میں دنیا ہو تو پھر تم ان کی جوتی میں جاؤ گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیات الدنیا. تم کو جو تزکیہ حاصل نہیں ہو رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ تم دنیا پر، آخرت پر دنیا کو ترجیح دیتے ہو. دنیا انسان کی ضرورت ہے، لیکن جب مقابلہ آ جاتا ہے تو تم کس پر ترجیح دیتے ہو؟ ہمارے استاد محترم شہید رحمۃ اللہ علیہ مولانا حسن جان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیں ایک قصہ سناتے تھے بڑا زبردست. وہ کہتے تھے کہ ہمارے یہاں، آپ کے یہاں تو اچھے لوگ ہیں، ہمارے یہاں بھی اچھے لوگ ہیں، لیکن وہ مرغوں کو اڑاتے ہیں. مرغا کلنگا چلتے نا، وہ مرغوں کو اڑاتے ہیں اور وہ بڑی ایسی محبوب رکھتے ہیں. تو اس نے کہا کہ ایک آدمی کے پاس لڑاکا مرغا ہے اور دوسرا اس کے پاس اس کا اکلوتا بیٹا ہے جس نے بہت اللہ سے مانگا ہے کہ اللہ مجھے بیٹا دے دیا. اس کو بڑا محبوب بیٹا دے دیا اور دونوں کنویں میں گر گئے. بچہ بھی گر گیا، کلنگا چل بھی گر گیا، مرغا بھی گر گیا. اب یہ جب نیچے جائے گا، اگر مرغے کو اٹھاتا ہے مرغے کو تو بچہ مر جاتا ہے، اگر بچے کو اٹھاتا ہے تو کون مر جاتا ہے؟ تو پھر وہ مرغا مر جاتا ہے. تو اب وہ جس کو اٹھائے گا ترجیح دے گا. اس طرح تمہیں دنیا بھی چاہیے، آخرت بھی چاہیے. تو جو لوگ جب مقابلہ آ جاتا ہے آخرت کو لے لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کو لے لیتا ہے، تو اس نے آخرت کو ترجیح دی، کیا کیا؟ دنیا پر. تو آپ ہمیشہ کیا کریں؟ دنیا پر آخرت پر دنیا کو دنیا پر آخرت پر دنیا پر آخرت کو ترجیح دیا کریں. یہ بات آپ اپنی تب تمہاری اصلاح بھی ہو جائے گی. کبھی کبھی ایسا لوگ ہوتے ہیں کہ وہ بیٹھ بھی ہو جاتے ہیں، پیروں کے پاس بھی جاتے ہیں، اس لیے جاتے ہیں کہ میں خلیفہ بن جاؤں. یہ بھی دنیا ہے. نہیں، صرف میں کیا بن جاؤں، میں رب کی خوشنودی حاصل کروں، میں رب والا بن جاؤں، بس کہ میں رب کہے کہ یہ میرا ہے رب. تو اس کے لیے بہترین لوگ آپ ہیں. الحمدللہ جامعہ اشرفیہ میں تو یہ چیزیں آپ کو سکھائی جاتی ہیں، پکائی جاتی ہیں. تم کو الحمدللہ آپ کے اخلاق بھی سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اس کے بعد ایک بات کو آپ اور بھی خیال میں رکھنا ہے
کہ جس چیز کو تم حاصل کرتے ہو اس کو یکسوئی سے حاصل کرو، شکر کرے. اس شکر کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو یکسوئی سے حاصل کرو. آپ کی والدین نے آپ کو بھیجا ہے علم کے لیے. ایسا نہ ہو کہ آپ جس تنظیم کا بھی جلسہ ہو تم اس میں جاتے رہو، یہ تمہارا جلسہ تم کو خراب کرے گا. یاد رکھیے، خفا نہ ہو جاؤ. یہ سارے جلسے والے والے ہوتے ہیں، لیکن میں صاف بات اس لیے کہوں گا کہ جب کسی کا جلسہ ہوتا ہے آپ اس میں جاتے ہیں تو 15 دن سے پہلے کہہ دیں گے کہ بھئی فلاں جگہ جلسہ ہے، ہمیں جائیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے. اسباق کی طرف تمہارا ذہن نہیں جائے گا، اس جلسے کی طرف تمہارا ذہن ہوگا. جب وہ جلسہ ختم ہو جائے پھر کہتے ہیں کہ فلاں نے یہ بات کی، فلاں نے یہ بات کی، پھر 15 دن اسی پر گزر جائیں گے. تو کیا کتنے ہو گئے؟ 30 دن تو چلے گئے. پھر آگے پھر جلسہ ہوگا کسی کا، تو تم پڑھو گے کہاں؟ بس ایسا کرو کہ تم کتاب کو جانو، استاد کو جانو، بس انشاءاللہ آپ کے علم میں ترقی ہوگی. آپ ان بزرگوں کی زندگیوں کو پڑھ لیں، یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ سے جن سے اللہ تعالیٰ نے کام لیا ہے وہ آپ دیکھیں گے اس کا سر کتاب سے نہیں اٹھ رہا تھا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی تشریف عطا فرمائے. سر سے اوپر ہے، کیونکہ میں خود بھی یہاں تو بڑی میں نے کہا پہلے کہا کہ لوگ آئے ہیں، ان کی آپ کو اجازت بھی دی ہیں، ہماری اجازت سے کیا ہوگا. لیکن آپ نے درخواست کی ہے تو میں آپ کو عرض کرتا ہوں. مجھے جو میرا استاد تھا کتابوں کا، حدیث شریف کا، وہ تھا حضرت مولانا حسن جان شہید رحمۃ اللہ تھے. آپ نام سنا ہوگا. اس نے تو ہمیں اجازت دی تھی. پھر حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی اس کے اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں ڈالا ہوگا تو اس نے مجھے بیت کے ساتھ کے قریب ہی اجازت دیا. مجھے علم حاصل کرنے کا موقع اس وقت نہیں ملا تھا. جب فیصل آباد میں وہ آئے تھے تو اس وقت میں مشکات پڑھ رہا تھا. تو اس وقت وہ طلباء کو اجازت دے تھے کہ مشکات والے بھی بیٹھ جائے، اس کو بھی دے دوں گا. تو اس میں پڑھنے والا تھا، پڑھا نہیں تھا، میں بیٹھ گیا، مجھے بھی اجازت دے. تیسری بات یہ کہ حضرت آپ کے یہاں قریب حضرت مولانا عبدالحلیم صاحب چشتی حضرت وفات ہو گئے. وہ شوہا میں آیا تھا، شوہا میں ہندو میں جلسہ تھا. اس نے ہمیں مجھے خود وہ سند دی کہ ہمارا سند آپ دے. اس نے بھی دی. میں تھا میرے ساتھ، میں حضرت مولانا مفتی سید نام کا خیر صاحب سے تھے، اور ہمارے بیٹے زبیر شاہ صاحب یہاں موجود ہیں، وہ بھی تھے. میرے دل میں ویسے ایک طرف تھی کہ حضرت میرے استاد ہیں، میرے ساتھ بہت محبت کرتے ہیں. آپ لوگوں نے محسوس بھی کیا ہوگا، جس نے بھی قریب سے اس کو دیکھا ہے، بڑی یعنی بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس کو ہم سے ناراض نہ کر دے، کیونکہ ہم دیہاتی لوگ ہیں، ہماری ہمیں باتیں بھی نہیں آتی. تو میرے دل میں یہ شوق تھا کہ مجھے استاد، کبھی مجھے ایسے شوق کم نہیں پیدا ہوتا، لیکن اس کے بارے میں میرے شوق پیدا ہوگا کہ مجھے اجازت دے دیں حدیث کی. تو حضرت میں تو کچھ کہہ نہیں سکتا تھا. تو مولانا عدنان کا خیر صاحب نے کہا کہ حضرت کا آپ ہمیں اجازت دے دیں حدیث کی. ہم تینوں وہاں بیٹھے تھے، غالباً کوئی چوتھا نہیں تھا دفتر میں. تو اس نے کہا میں وضو کرتا ہوں. تو وضو تازہ کر لیا، آ گیا. پھر انہوں نے ہمیں بتایا، انہیں اتنی کتاب دے دی ہمیں. یہ کتاب مجھے جتنی اجازتیں ملی ہیں وہ اس کو سعودی عرب کی علماء نے، وہاں سے جو باہر کے علماء تھے وغیرہ، بہت سے محدثین تھے، اس نے حدیث محدثین تھے، اس نے ان کو اجازت دی تھی. تو انہیں سارے کے سارے ایک کتاب میں جمع کی تھی،
اور وہ ہمیں کتاب جو اس کا شیخ نے اس کو جو سعودی عرب میں تھا اس نے دیا تھا، وہ اس کا اپنا جو کتاب تھا وہ ہمیں دے دیا کہ آپ کو اجازت دے دیتے ہیں. ایک مجھے دے دیا، ایک اس نے تو پھر سے کو دے دیا، اور ایک زبیر صاحب کو دے دیا. تو وہ اجازت بھی مجھے حاصل ہو چکی ہے. تو مجھے جتنی اجازتیں ملی ہیں میں سب ان دور حدیث والوں کو دیتا ہوں جب دورہ پڑھ رہے ہیں، لیکن بشرطے کہ وہ اپنے اکابر کے راستے پر چلتے رہیں. خير البرية محمد وآل طيبين الطاهرين. إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. عنت الوجوه للحي القيوم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا أرحم الراحمين. یا اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، اپنا صحیح اور قوی تعلق نصیب فرمائے. یا اللہ ہم سب کو اپنا قرب خاص عافیت کے ساتھ سلامتی کے ساتھ نصیب فرمائے. یا ارحم الراحمین. یا رب العالمین اس مدرسے کو، اس ادارے کو، اس کی شاخوں کو، یا اللہ تمام مدارس کو یا اللہ علم و رشد، اپنی محبت، اپنے ذکر رب العالمین ہر خیر کا مرکز بنا دے، ہر خیر کا مرکز بنا دے کہ پوری دنیا کو یا اللہ ان سے دنیا کو یا اللہ سیراب ہو جائے، اس کی خیرات و برکات سے سیراب ہو جائے. یا اللہ اس کے جتنے اساتذہ ہیں یا رب العالمین اس کو اور مزید محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ یا اللہ جب اخلاص کے ساتھ یا اللہ اس کو پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. جتنے طلباء ہیں یا اللہ سب کو عالم بعمل بنائیں. سبحان ربک رب. اس مدرسے کی یا اللہ جتنی ضروریات ہے سہولیات سے اپنی خزانہ غیب سے پوری فرما دیں. سبحان ربک.